بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اکرام وائس چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ ہمارا سلسلہ گفتگو ہے واقعہ کربلا، اور اس سلسلے کی آج ہماری چوتھی ویڈیو ہے، جس میں امام علی مقام کی مکہ مکرمہ سے روانگی سے لے کر اپنی مقتل گاہ کربلا پہنچنے تک کے واقعات آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ آپ سے التماس ہے اس قافلہ عشق و مستی کے سفر شہادت کو مکمل اور محبت سے سماعت کریں اور اپنے دلوں کو عشق اہل بیت سے منور اور روشن کریں۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں آپ سن چکے ہیں کہ اہل کوفہ کے خطوط اور وفود کے آنے کے بعد امام علی مقام نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو حالات کی تحقیق کے لیے کوفہ بھیجا تھا۔ انہوں نے اہل کوفہ کی بے پناہ عقیدت و محبت کو دیکھ کر امام علی مقام کی خدمت میں یہ لکھ بھیجا تھا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب باشندے آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں، آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ امام علی مقام نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم مصمم کر لیا تھا۔ ادھر کوفہ میں جو تبدیلی آ چکی تھی اس کی آپ کو کوئی اطلاع نہ ہوئی تھی۔ جب اہل مکہ کو آپ کی تیاری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کا کوفہ جانا پسند نہ کیا، کیونکہ وہ اہل کوفہ کی بے وفائی اور غداری کو خوب جانتے تھے۔ ان کو علم تھا کہ ان کوفیوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، چنانچہ انہوں نے آپ کو روکا اور شدت سے روکا۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عمر بن عبد الرحمن مخزومی حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں محض خیر خواہی کے لیے حاضر ہوا ہوں، اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ فرمایا، ہاں کہو، تم سچے ہمدرد اور مخلص ہو۔ انہوں نے کہا، آپ ایسے شہر میں جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں جہاں اس حکومت کے امراء اور عمال موجود ہیں جس کے قبضے میں بیت المال کا خزانہ ہے، اور آپ جانتے ہیں عوام تو درہم و دینار کے قیدی ہوتے ہیں، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو بلایا اور آپ کی نصرت کا وعدہ کیا ہے وہی مال و دولت کی طمع و لالچ میں آ کر آپ کے خلاف لڑیں گے، اس لیے آپ کوفہ نہ جائیں۔ امام علی مقام نے ان کے ہمدردانہ مشورے کا شکریہ ادا کیا اور ان کو دعائیں دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آئے اور فرمایا، بھائی، لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، انشاءاللہ میں 1-2 روز میں جانے والا ہوں۔ جناب ابن عباس نے کہا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، ایسا نہ کیجیے۔ البتہ اگر اہل کوفہ نے موجودہ حکومت کے حاکم کو قتل اور اپنے دشمنوں کو وہاں سے نکال دیا ہوتا اور حالات پر ان کا پورا قابو ہوتا تو آپ کا جانا درست تھا، لیکن اگر انہوں نے آپ کو ایسی حالت میں بلایا ہے کہ ان کا امیر ان میں موجود ہے اور اس کی حکومت قائم ہے اور اس کے عمال خراج وصول کرتے ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ انہوں نے آپ کو صرف جنگ و جدل کے لیے بلایا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ یہ بلانے والے آپ کو دھوکہ دیں گے، جھٹلائیں گے، بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ حکومت وقت سے مل کر آپ کے خلاف لڑیں گے اور سب سے بڑے آپ کے دشمن ثابت ہوں گے۔ امام پاک نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے خیر کا طالب ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر آئے اور کہا، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا، میں کوفہ جانے کے لیے سوچ رہا ہوں، کیونکہ وہاں کے اشراف اور میرے محبوں نے مجھے بلایا ہے اور میں خدا سے خیر چاہتا ہوں۔ ابن زبیر نے کہا، اگر آپ کے محبوں کی طرح میری وہاں کوئی جماعت ہوتی تو میں ضرور جاتا۔ پھر ابن زبیر کو خیال ہوا کہ میری بات سے امام کو میرے متعلق کوئی شبہ یا کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو جائے، تو کہا کہ اگر آپ حجاز ہی میں رہ کر حصول خلافت کے لیے کوشش فرمائیں تو ہم سب آپ کی بیعت کریں گے
اور آپ کا پورا پورا ساتھ دیں گے اور ہر طرح کی خیر خواہی کریں گے۔ امام نے فرمایا میں نے اپنے والد ماجد سے سنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک مینڈا ہوگا جو مکہ کی حرمت کو حلال کر دے گا، میں نہیں چاہتا کہ وہ مینڈا میں بنوں۔ غرض ابن زبیر نے بہت اصرار کیا کہ آپ حرم مکہ ہی میں بیٹھے رہیں اور آپ کا سارا کام میں کروں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا مجھے حرم کے باہر قتل ہونا حرم کے اندر قتل ہونے سے زیادہ پسند ہے، اور کسی طرح حرم میں رہنے کے لیے آپ تیار نہ ہوئے۔ اسی دن شام کو یا دوسرے دن صبح کو حضرت ابن عباس پھر آئے اور کہا بھائی میں چاہتا ہوں کہ صبر کروں مگر مجھے صبر نہیں آتا، اس لیے مجھے اس سفر میں تمہاری ہلاکت کا خوف ہے۔ اہل عراق ایک غدار قوم ہے، آپ ہرگز ان کے قریب نہ جائیں بلکہ اسی شہر میں مقیم رہیں۔ آپ اہل حجاز کے سردار ہیں، اگر اہل عراق اپنے دعوی محبت میں سچے ہیں اور واقعی آپ کو چاہتے ہیں تو آپ ان کو لکھیں کہ پہلے اپنے گورنر اور دشمنوں کو شہر سے نکال دیں اور پھر آپ وہاں تشریف لے جائیں، لیکن آپ نہیں رکتے اور یہاں سے ضرور ہی جانا چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیں، وہ ایک طویل و عریض ملک ہے، اگر وہاں قلعے اور پہاڑ ہیں اور وہاں آپ کے باپ کے محب بھی موجود ہیں، وہاں الگ تھلگ رہ کر لوگوں کے پاس اپنا پیغام بھیجیں، مجھے امید ہے کہ اس طرح امن و عافیت کے ساتھ آپ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا بخدا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے مشفق اور خیر خواہ ہیں، لیکن اب تو میں جانے کا مصمم ارادہ کر چکا ہوں۔ ابن عباس نے کہا اچھا ضرور ہی جانا ہے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی عورتوں اور بچوں کی آنکھوں کے سامنے قتل نہ کر دیے جائیں۔ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم اگر میں یہ سمجھتا کہ میں آپ سے دست و گریبان ہو جاؤں یہاں تک کہ میرا اور آپ کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جائیں اور آپ میرا کہنا مان لیں گے تو میں ایسا بھی کر گزرتا۔ ان سارے مخلصین کے مشوروں کے باوجود امام علی مقام نے اپنا جانے کا ارادہ ترک نہ کیا، چنانچہ 8 ذی الحج 60 ہجری کو جب لوگ مکہ میں حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، امام علی مقام حج کو اور پورے اسلام کو بچانے کے لیے مکہ مکرمہ سے رخصت ہو رہے تھے۔ یہ 8 ذی الحج کی تاریخ تھی، 60 ہجری تھی اور آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے۔ آپ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کو امام حسین کے جانے کا علم ہوا تو آپ اتنا روئے کہ ان کے آگے ایک تشت رکھا ہوا تھا جس میں وہ وضو کرتے تھے، رونے کی وجہ سے وہ تشت آنسوؤں سے بھر گیا۔ جب آپ کا قافلہ روانہ ہو گیا تو حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ امام علی مقام کے بہنوئی بھی تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے حاکم مکہ عمر بن سعید کے پاس جا کر اس سے گفتگو فرمائی اور اسے کہا کہ اپنی جانب سے ایک خط حضرت امام حسین کے نام لکھو جس میں انہیں امان دینے اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ لکھا ہوا ہو۔ عمر بن سعید کہنے لگے کہ آپ خود مضمون لکھ لیں، میں اس پر مہر لگا دوں گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے عمر کی طرف سے یہ خط لکھا، عمر بن سعید گورنر مکہ کی طرف سے حسین بن علی کے نام، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس ارادے سے باز رکھے جس میں آپ کے لیے نقصان ہی نقصان ہو، آپ کو وہ راہ دکھائے جس میں آپ کے لیے خیر اور بہتری ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اختلاف و انشقاق سے بچائے، اس لیے کہ میں آپ کی ہلاکت کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ میں آپ کے پاس عبداللہ بن جعفر اور اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھیج رہا ہوں، آپ ان کے ساتھ واپس آ جائیں، میں آپ کو امان دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آؤں گا، اس پر خدا کو گواہ اور وکیل بناتا ہوں۔ گورنر نے
اس تحریر پر مہر لگا دی اور حضرت عبداللہ اور یحییٰ اس خط کو لے کر امام علی مقام کے پاس پہنچے۔ آپ نے اس خط کو پڑھا اور واپس ہونے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا آخر کیا بات ہے، آپ جانے پر اس قدر بضد کیوں ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، ابن زبیر نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، میں آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، محمد بن حنفیہ آپ کے بھائی نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، اتنے اجل لوگوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، آخر آپ کیوں نہیں رک رہے؟ اس کی وجہ مجھے بتائیں۔ تو امام علی مقام نے فرمایا اگر وجہ جاننا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے، میں نے خواب میں رسول اللہ اپنے نانا جان کی زیارت کی ہے، آپ نے اس خواب میں مجھے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے جس کو میں ہرگز ضرور پورا کروں گا، چاہے اس میں میری جان چلی جائے، میرا نفع ہو یا نقصان ہو۔ انہوں نے کہا وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا میں نے اب تک نہ کسی کو بیان کیا ہے اور نہ کبھی بیان کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا ملوں گا اور اپنے نانا جان سے جا کر ملاقات کر لوں گا۔ چھوٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ پھر آپ نے عمر بن سعید کے نام اس کے خط کا جواب لکھا۔ فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو شخص اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک اعمال بھی کرے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بے شک میں ایک مسلمان ہوں، تم نے مجھے امان، نیکی اور صلح کی دعوت دی ہے تو سنو، بہترین امان اللہ کی امان ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ قیامت کے دن اس کو ہرگز امان نہیں دے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دنیا میں اپنا خوف عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن ہم اس کی امان کے مستحق ہو جائیں۔ اگر اس خط سے واقعی تم نے میرے ساتھ نیکی اور صلح کی نیت کی ہے تو اللہ تمہیں دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے، والسلام۔ دوسری طرف ابن زیاد بدنہاد کو اطلاع مل چکی تھی کہ کاروان امام کوفہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور برابر منزلیں طے کر رہا ہے۔ اس نے اس کاروان سے نپٹنے کے انتظامات شروع کر دیے تھے، چنانچہ اس نے انسپیکٹر جنرل پولیس حسین بن نمیر تمیمی کو ہدایات دے کر اس کے ساتھ ایک لشکر روانہ کر دیا۔ حسین بن نمیر نے قادسیہ پہنچ کر لشکر کو پھیلا دیا اور راستوں کی ناکہ بندی کر دی اور چند سوار برائے جاسوسی آگے بھیجے تاکہ آپ کی نقل و حرکت کی خبریں بھی ملتی رہیں اور آل کوفہ اور آپ کے درمیان پیغام رسانی کا سلسلہ قائم نہ ہو سکے۔ امام علی مقام نے مقام حاجر میں پہنچ کر اپنے ایک رفیق قیس بن مصر السیداوی کو ایک خط دے کر کوفہ روانہ کیا۔ اس خط میں آپ نے اہل کوفہ کو اپنے آنے کی اطلاع اور تکمیل مقصد کے سلسلے میں پوری طرح جد و جہد کرنے کی ہدایت فرمائی تھی، لیکن راستوں کی ناکہ بندی تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ چنانچہ قیس جب قادسیہ کے قریب پہنچے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ حسین نے ان کو ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ قصر عمارت کی چھت پر چڑھو اور معاذ اللہ کذاب ابن کذاب حسین بن علی کو گالیاں دو۔ قیس نے آل کوفہ کو امام کا پیغام پہنچانے کے لیے موقع غنیمت جانا، فوراً اس حکم پر قصر کے اوپر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا لوگو، سیدنا حسین بن علی فاطمہ بنت رسول اللہ کے لخت جگر اور خلق خدا میں سب سے بہتر ہیں، میں ان کا قاصد ہوں، وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں، ان کی دعوت قبول کرو۔ پھر انہوں نے ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے بخشش کی۔ اس پر ابن زیاد غضبناک ہو گیا، اس نے حکم دیا کہ اس کو بہت اونچا اچھال کر اس طرح نیچے گراؤ کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم کی تعمیل ہوئی اور حضرت قیس کو اس طرح بے دردی سے نیچے گرایا گیا کہ ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں، کچھ رمق باقی تھی کہ عبد الملک بن عمیر نے آگے بڑھ کر ذبح کر دیا اور امام علی مقام کا یہ سچا محب بھی آپ پر جان نثار ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بالکل ایسا ہی واقعہ
حضرت عبداللہ بن بختر کے ساتھ پیش آیا، جن کو امام نے خط دے کر حضرت امام مسلم کے پاس بھیجا تھا، ان کو بھی ایسے ہی ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد امام علی مقام مقام ہاجر سے سفر شروع کرتے ہیں اور اگلا پڑاؤ مقام زرود میں فرماتے ہیں۔ یہاں قریب ہی آپ کو ایک اور خیمہ لگا ہوا نظر آیا۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ زہیر بن کین البجلی کا خیمہ ہے، وہ حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہا ہے۔ آپ نے زہیر بن کین کو بلوا بھیجا، انہوں نے اس بلانے کو ناپسند کیا مگر چلے آئے۔ جب زہیر بن کین نے امام علی مقام سے ملاقات کی اور قافلہ اہل بیت کا منظر دیکھا تو اچانک ایسی کوئی بات یاد آ گئی جس سے اس کے خیالات کی دنیا بدل گئی اور چہرہ چمکنے لگا۔ اسی وقت اپنا خیمہ اکھڑوا کے آپ کے خیمے کے قریب نصب کیا، اپنی بیوی کو طلاق دے کر کہا تم اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤ، اور اپنے ہمراہیوں سے کہا تم میں سے جو چاہے چلا جائے اور جو چاہے میرا ساتھ دے۔ وہ سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، ہم ایک مقام پر جنگ کر رہے تھے، اس جنگ میں بہت سارا مال غنیمت ہمارے ہاتھ آیا تھا۔ اس جنگ میں ہمارے ساتھ حضور کے صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی بھی موجود تھے۔ ہم وہ سارا مال غنیمت پا کر بہت خوش تھے۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی نے فرمایا تھا اے لوگوں سنو، تم پر ایک وقت ایسا آئے گا جب تم میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت حسین آئیں گے، تم انہیں پاؤ گے اور ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے۔ تو آج جو تمہیں مال غنیمت ملنے پر خوشی ہے، اس سے زیادہ خوشی امام کا ساتھ دینے پر تمہیں اس دن حاصل ہوگی۔ پس اے لوگو میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تم چلے جاؤ اور میں تو حسین کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ وہ امام علی مقام کے ساتھ رہے اور کربلا میں جام شہادت نوش کر کے ابدی ازلی خوشیوں سے ہم کنار ہو گئے اور کامیاب ہو گئے۔ امام علی مقام ابھی تک کوفہ کے حالات سے باخبر نہ تھے۔ جب آپ مقام سالبیہ میں پہنچے تو آپ کو حضرت امام مسلم اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر اس طرح ملی۔ عبداللہ بن سلیم اور مزدری بن مشعمل الاسدی فرماتے ہیں کہ ہم دونوں حج پر گئے ہوئے تھے۔ حج سے فارغ ہوئے تو ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی خواہش تھی کہ ہم جلدی سے جلدی جا کر امام علی مقام کے قافلے کے ساتھ مل جائیں۔ ہم اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے چلے اور مقام زرود میں آپ کے قافلے سے جا ملے۔ جب ہم آپ کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی اہل کوفہ میں سے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ آپ اسے دیکھ کر ٹھہر گئے لیکن وہ دوسری طرف مڑ گیا۔ ہم نے آپس میں کہا چلو اس سے کوفہ کی خبر معلوم کرتے ہیں۔ ہم اس کے پاس پہنچے اور اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ ہم نے پوچھا تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں اسدی ہوں اور میرا نام بکیر بن مشعبہ ہے۔ ہم نے کہا ہم دونوں بھی اسدی ہیں۔ تعارف کے بعد ہم نے اس سے کوفہ کی خبر پوچھی تو اس نے کہا کہ میں ابھی کوفہ سے نہیں نکلا تھا کہ جناب مسلم بن عقیل اور ہانی قتل کیے جا چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ان دونوں کے پاؤں پکڑ کر ان کو بازار میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ یہ خبر سن کر ہم دونوں پھر امام کے قافلے کے ساتھ آ ملے۔ شام کو جب امام نے مقام سالبیہ میں پڑاؤ کیا تو ہم نے آپ کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ اس المناک خبر کو سن کر آپ نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ پھر ہم نے عرض کی ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں آپ لوٹ جائیں، کوفہ میں کوئی بھی آپ کا حامی و مددگار نہیں ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ جو آپ کے داعی تھے
وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس پر بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا اللہ کی قسم ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لیں گے یا ان کی طرح شہید نہ کر دیے جائیں گے۔ ان کی بات سن کر امام نے فرمایا لا خیر فی العیش بعد ہؤلاء، ان پیارے محبوب لوگوں کے بعد زندہ رہنے میں ہمیں بھی کوئی لطف اور بھلائی نظر نہیں آتی۔ آپ کے کچھ ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ واللہ آپ جناب مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہیں، آپ حضور کے نواسے ہیں، حضرت سید کائنات کے بیٹے ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ جو ہی آپ کوفہ تشریف لے جائیں گے آپ کو دیکھ کر لوگوں کے دل بدل جائیں گے اور وہ سچے دل سے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کے معاون بن جائیں گے۔ چنانچہ قافلہ یہاں سے آگے چل پڑا۔ آپ جس دیہات سے گزرتے جوک در جوک لوگ آپ کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ زبالہ پہنچے تو آپ کو عبداللہ بن بختر کی شہادت کی خبر ملی۔ اپنے قاصد کی شہادت کی خبر سننے کے بعد جناب امام عالی مقام نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان کو یہ المناک خبریں سنائیں۔ فرمایا ہمیں مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور اپنے قاصد عبداللہ بن بختر کے قتل کی خبریں مل چکی ہیں۔ ہمارے چاہنے والوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص واپس جانا چاہتا ہے وہ خوشی سے جا سکتا ہے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو کسی اور خیال کے پیش نظر آپ کے ساتھ ہو گئے تھے وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں اور نہ اپنے آپ کو آپ کے ساتھ رہنے پر مجبور سمجھیں، بلکہ وہ آزادی سے جہاں چاہیں چلے جائیں اور ساتھ وہی لوگ رہ جائیں جو آپ کے مقاصد کے ساتھ پورے متفق ہوں اور بصد شوق راہ حق میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے اس ارشاد کو سن کر وہ لوگ جو راستے میں ہمراہ ہو گئے تھے منتشر ہو گئے، کیونکہ وہ بقصد جنگ نہیں جا رہے تھے بلکہ یہ سمجھ کر ساتھ ہوئے تھے کہ کوفہ پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ زبالہ سے چل کر آپ بطن عقبہ میں پہنچے۔ بطن عقبہ کے بعد اشراف کے مقام پر پہنچے۔ یہاں سے صبح کے وقت کوہ ذی ہاشم کی طرف چلے اور پہاڑ کے دامن میں خیمہ زن ہوئے۔ یہاں حر بن یزید تمیمی جو حکومت یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا 1000 مسلح سواروں کے ساتھ پہنچا اور آپ کے مقابل آ کر ٹھہرا۔ زور کے وقت امام پاک نے اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد آپ دستہ حر کے سامنے تشریف لے گئے اور حمد و ثنا کے بعد یہ تقریر فرمائی، اے لوگو میں اللہ تعالیٰ اور تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، میں تمہارے پاس از خود نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اب میں آیا ہوں تو تم لوگ اپنے قول و اقرار پر قائم رہتے ہوئے مجھ سے ایسے عہد و پیمان کرو جن سے مجھے پورا اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر کی طرف چلوں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے مؤذن سے فرمایا اقامت کہو اور حر سے پوچھو میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ؟ حر نے کہا الگ نہیں، ہم سب آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے آئے اور حر اپنے مقام پر چلا گیا۔ عصر کے وقت آپ نے اپنے قافلے کو تیاری کا حکم دیا اور مؤذن کو اذان کے لیے فرمایا، پھر سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے لوگو اگر تم اللہ سے ڈرو اور آل حق کے حق کو پہچانو تو یہ اللہ کی رضامندی کا باعث ہوگا۔ ہم اہل بیت نبوت ان دعوے داروں کے مقابلے میں جو تم پر ظلم و زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں جس کا انہیں حق نہیں، خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ اگر تم لوگ ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے ہو
اور آج تمہاری رائے اس سے مختلف ہے جو تمہارے خطوط اور تمہارے قاصدوں نے مجھ پر ظاہر کی تھی، تو میں تمہارے پاس سے واپس چلا جاؤں گا۔ حور نے کہا اللہ کی قسم ہمیں ان خطوں اور قاصدوں کی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کوئی خبر نہیں۔ آپ نے عقبہ بن سمعان سے فرمایا وہ تھیلے لاؤ جن میں ان لوگوں کے خطوط ہیں۔ وہ لائے۔ آپ نے ان تھیلوں کو سب کے سامنے الٹ دیا۔ ان خطوط کو دیکھ کر حور نے کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط لکھے ہیں، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ جب ہم آپ سے ملیں آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ میں ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا۔ حور نے مزاحمت کی۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ حور نے کہا اللہ کی قسم آپ کے علاوہ کوئی اور عرب یہ کلمہ کہتا، خواہ وہ کوئی بھی ہوتا، تو میں اس کی ماں کے لیے بھی یہی کہتا، لیکن اللہ کی قسم میں آپ کی والدہ کا ذکر احسن طریقے سے ہی کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا کہو تم کیا چاہتے ہو؟ حور نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس میں تمہاری موافقت نہیں کروں گا۔ حور نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح آپس میں تکرار اور تلخ کلامی ہوتی رہی۔ حور نے کہا مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں، مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ ملیں آپ کو چھوڑوں نہیں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ تو اب آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ آپ کو کوفہ پہنچائے اور نہ مدینہ لوٹائے۔ اس دوران میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں اور آپ بھی ابن زیاد یا یزید کو لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ کو ایسی عافیت کی صورت پیدا کر دے کہ میں بھی آپ کے معاملے میں ابتلاء و آزمائش سے بچ جاؤں۔ آپ عزیب اور قادسیہ کی راہ سے بائیں طرف مڑ کر چلنے لگے اور بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مقام بیضاء میں پہنچ کر آپ نے اپنے اور حور کے ساتھیوں کے سامنے ایک اور پرجوش تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنے والا ہو، اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو، رسول اللہ کی سنت کے خلاف کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی سے حکومت کرتا ہو، تو پھر وہ بقدر طاقت فعلاً اور قولاً اس کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اس شخص کو بھی اس بادشاہ کے مدخل یعنی دوزخ میں داخل کر دے۔ آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، ملک میں فساد برپا کر دیا ہے، حدود شریعت کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال اور حلال کردہ کو حرام کر دیا ہے، اور میں بنسبت کسی اور کے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ان کو روکوں، اور بے شک میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد تمہاری بیعت کے وعدے لے کر آئے اور اس عہد کے ساتھ آئے کہ تم مجھے دشمن کے سپرد نہ کرو گے اور بے یار و مددگار نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ سنو لوگو، میں حسین بن علی ہوں، فاطمہ بنت رسول اللہ کا فرزند ہوں، میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے اور میرے اہل تمہارے اہل کے ساتھ ہیں، میری ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے عہد و پیمان کو توڑا اور میری بیعت کا حلقہ اپنی گردنوں سے اتار دیا تو میری جان کی قسم یہ تمہارے لیے کوئی نئی اور انوکھی بات نہ ہوگی، بلکہ اس سے پہلے تم میرے باپ اور میرے بھائی اور میرے چچا زاد مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی ایسا فریب کر چکے ہو۔ وہ فریب خوردہ ہے جو تمہارے دھوکے میں آ گیا ہے، تم بد نصیب ہو، تم نے اپنے حصے کو ضائع کر دیا، اور جس نے بد عہدی کی تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اس بد عہدی کا وبال اسی کی ذات پر ہے، اور مجھے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس تقریر کو سن کر حر نے کہا میں آپ کو آپ ہی کی جان کے بارے میں خدا کی یاد دلاتا ہوں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو بھی یا آپ پر حملہ کیا جائے گا تو بھی
آپ ضرور شہید کر دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا تمہاری بدبختی اس حد تک پہنچ جائے گی کہ مجھے قتل کرو گے؟ میں نہیں جانتا کہ میں تمہیں کیا کہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، میں ان قریب اپنے مقصد کو پورا کروں گا، اور موت جوان مرد کے لیے باعث ننگو آر نہیں جبکہ اس کی نیت نیک ہو اور مسلمان رہ کر وہ جہاد کرنے والا ہو۔ جب کاروان اہل بیت عزیب الحجانات پہنچا تو امام پاک نے 4 سواروں کو کوفہ سے آتے ہوئے دیکھا۔ یہ 4 سوار ترماح بن عدی کی قیادت میں آ رہے تھے۔ ترماح بن عدی جب امام علی مقام کے پاس پہنچا، آپ کو سلام عرض کرنے کے بعد کوفہ کے سارے حالات عرض کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا حضرت، حالات بہت نازک صورتحال اختیار کر چکے ہیں اور آپ کے ساتھ صرف چند افراد ہیں جو بغرض جنگ بھی نہیں آئے، صرف ان کے مقابلے میں ہی ہور کا لشکر 1000 پر مشتمل ہے اور سارے ہی اسلحہ سے لیس ہیں، یہ ہی بہت زیادہ ہیں، اور میں نے تو کوفہ سے نکلتے وقت کوفے کے باہر اتنا بڑا لشکر دیکھا کہ اس سے پہلے میری آنکھوں نے کسی مقام پر اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ لشکر کس کے مقابلے کے لیے جمع ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا حسین بن علی کے مقابلے کے لیے۔ اس لیے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو ایک قدم بھی کوفہ کی طرف آگے نہ بڑھیں۔ اگر آپ کسی ایسے مقام پر جانا چاہیں جہاں اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق بھی کوئی رائے اور آخری فیصلہ کر لیں تو آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے بلند پہاڑ پر جسے کوہ آجاہ کہتے ہیں لے چلوں گا۔ اللہ کی قسم وہ پہاڑ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم غسان اور حمیر کے بادشاہوں نعمان بن منذر اور اسود و احمر اقوام سے محفوظ رہتے ہیں۔ واللہ ہم کو کبھی کوئی مطیع نہیں کر سکا۔ میں آپ کے ساتھ چل کر آپ کو وہاں پہنچا دوں گا اور پھر کوہ آجاہ اور کوہ سلمہ کے باشندوں میں آپ کی دعوت پہنچاؤں گا۔ اللہ کی قسم 10 دن بھی نہ گزرنے پائیں گے کہ آپ کے پاس قبیلہ طے کے سواروں اور پیادوں کا ہجوم ہوگا، پھر جب تک آپ کا دل چاہے ہم میں قیام فرمائیں، اور اگر آپ جنگ کا ارادہ فرمائیں گے تو میں آپ کی مدد کے لیے بنو طے کے 20,000 افراد فراہم کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں، جو آپ کے سامنے اپنی شجاعت اور شمشیر زنی کے جوہر دکھائیں گے، اور جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ ہوگا وہ کسی دشمن کو آپ کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری قوم کو جزائے خیر دے۔ بات یہ ہے کہ ہم میں اور ان لوگوں میں ایک وعدہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہم واپس نہیں جا سکتے، اور نہیں معلوم اب ہمارے اور ان کے درمیان امور کیا شکل اختیار کرتے ہیں۔ امام پاک کا یہ جواب سن کر ترماح نے کہا اللہ آپ کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھے، میں اپنے اہل و عیال کے لیے کوفہ سے کچھ نان نفقہ وغیرہ لایا ہوں، میں یہ ان تک پہنچا کر انشاءاللہ جلد واپس آؤں گا اور آپ کے انصار میں شامل ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا کرنا ہے تو جلدی جاؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ چنانچہ ترماح چلے گئے اور حسب وعدہ واپس بھی آئے، مگر راستے ہی میں ان کو امام علی مقام کی شہادت کی خبر ملی۔ اس کے بعد قافلہ امام عزیب الحجانات سے چل کر قصر بنی مقاتل میں اترا۔ آدھی رات کے وقت آپ نے رفقا سے فرمایا پانی بھر لو اور چلو۔ سفر کرتے ہوئے امام علی مقام کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، پھر ایک دم آپ چونک پڑے اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سن کر آپ کے فرزند حضرت امام زین العابدین نے کہا ابا جان میں آپ پر فدا ہو جاؤں، اس وقت آپ نے یہ کلمات کیوں پڑھے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی ابھی میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں ایک سوار دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، اس سے میں سمجھ گیا کہ ہمیں موت کی خبر دی گئی ہے۔ فرزند امام نے کہا اللہ آپ کو برے وقت سے محفوظ رکھے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا اس ذات کی قسم
جس کی طرف بندوں نے لوٹنا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ بہادر فرزند نے کہا ابا جان جب ہم حق پر قائم رہ کر مریں گے تو ایسی موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اللہ تمہیں وہ جزائے خیر دے جو ایک باپ کی طرف سے بیٹے کو مل سکتی ہے۔ رنگ جب محشر میں لائے گی تو اڑ جائے گا رنگ، یوں نہ کہیے سرخی خون شہیداں کچھ نہیں۔ صبح کے وقت ایک مقام پر قیام فرما کر امام نے نماز ادا فرمائی، پھر روانہ ہوئے، اور بھی ساتھ ساتھ تھا، یہاں تک کہ میدان نینوا میں پہنچے۔ یہاں آپ نے ایک سوار کو دیکھا جو ہتھیار لگائے کندھے پر بھاری کمان رکھے ہوئے آ رہا ہے۔ اس نے آ کر آپ کو سلام نہیں کیا بلکہ سیدھا حر کے پاس گیا اور اسے جا کر سلام کیا اور ابن زیاد کا خط دیا جس میں یہ لکھا تھا کہ جب میرا قاصد خط لے کر تمہارے پاس پہنچے اسی وقت سے حسین پر سختی کرو، اس کو سوائے ایسے کھلے میدان کے جہاں نہ کوئی پناہ گاہ ہو اور نہ ہی پانی ہو کہیں اور اترنے نہ دو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تم پر کڑی نگرانی رکھے اور اس وقت تک تم سے الگ نہ ہو جب تک میرے پاس یہ خبر نہ آ جائے کہ تم نے میرے حکم پر عمل کیا ہے۔ حر نے یہ خط امام علی مقام کو سنا دیا اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سختی سے ایسے میدان کی طرف چلنے اور اترنے کے لیے کہا جہاں نہ کوئی بستی تھی، نہ آرام تھا اور نہ پانی تھا۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا ہمیں چھوڑ دو، ہم نینوا یا غادریہ یا شفیہ میں اتریں گے۔ اور نے کہا خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اس شخص کو مجھ پر برابر نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس پر زہیر بن کین نے عرض کی یا ابن رسول اللہ، ابھی ہم ان لوگوں سے آسانی سے لڑ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد جو وقت آئے گا وہ بہت سخت ہوگا، ان کی تعداد زیادہ ہوگی تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کروں گا۔ زہیر نے کہا اے رسول اللہ کے شہزادے پھر جیسا آپ کے جی میں آئے کر گزریے۔ غرض امام علی مقام چلتے رہے اور چلتے چلتے ایک میدان میں بتاریخ 2 محرم 61 ہجری بروز جمعرات اپنے اصحاب اور آل و عیال کے ساتھ خیمہ زن ہو گئے۔ حر نے بھی آپ کے مقابلے میں خیمہ نصب کر دیے۔ اگرچہ حر کے دل میں اہل بیت نبوت کی عظمت ضرور تھی اور اس نے نمازیں بھی آپ ہی کی اقتداء میں پڑھی تھی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی رعایت برتی تو 1000 سپاہیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کا چھپنا ناممکن ہے، اور پھر جب ابن زیاد کو معلوم ہوگا تو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا بلکہ سخت سزا دے گا۔ اس لیے حر ابن زیاد کے حکم پر برابر عمل کرتا رہا۔ امام علی مقام نے اس دشت و بیاباں کی اداس اور مغموم فضا کو دیکھ کر لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں۔ جو ہی آپ نے لفظ کربلا سنا تو فرمایا یہ مقام کرب و بلا ہے، یہیں پر ہمارے مال و اسباب کے اترنے اور ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ اور ہمارے آوان و انصار کا مقتل ہے۔ اس درد انگیز کلام کو سن کر آپ کے فرزند ارجمند حضرت علی اکبر نے عرض کیا ابا جان یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اے جان پدر، جب تمہارے جد امجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے واپس ہوئے تھے تو اس مقام پر انہوں نے فرمایا تھا کہ اس جنگل میں میرا نور نظر لخت جگر حسین انتہائی بے کسی کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اے میرے بیٹے جب تم پر یہ وقت آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں صبر کروں گا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ہاں صبر ہی کرنا، اس لیے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کے لیے بے حد و بے حساب اجر و ثواب ہوتا ہے۔ امام علی مقام کا قافلہ خیمے لگانے کے لیے جب زمین میں میخیں گاڑتا تھا تو وہاں سے تازہ خون نکل آتا تھا۔ یہ کیفیت دے کر آپ کی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی یہ تو خونی زمین ہے، یہاں میرا دل گھبراتا ہے۔ آپ نے فرمایا راضی برضائے الہی ہو کر یہیں اترو، یہی مقام شہداء اور وعدے کی جگہ ہے اور ہمیں ہر حالت میں صبر کرنا ہے۔
امام علی مقام کا یہ قافلہ غریب الوطنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیمہ زن تھا۔ دوسری طرف یزیدی حکومت ان نفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی۔ چنانچہ دوسرے ہی دن عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچ گیا۔ امام علی مقام کا قافلہ کربلا میں خیمہ زن تھا۔ راتیں ذکر الہی اور فکر الہی میں بسر ہوتی اور دن یزیدیوں کے آگے سینہ تان کر کلمہ حق کہتے گزر جاتے تھے۔ 2 محرم سے 10 محرم تک آپ کربلا میں قیام پذیر رہے اور کربلا کا صحرا اپنے مقدر پر ناز کرتا رہا۔ 2 محرم سے 10 محرم الحرام تک کے دن کیسے گزرے، یہ سارا منظر آپ اگلی ویڈیو میں سماعت کریں گے۔ دیکھتے رہیں محمد اکرام وائس چینل۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔